اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں قرآن مجید کی نسبت سے کچھ بنیادی باتیں گزارش کی گئی تھیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کی بنیادی ذمہ داریاں دو ہیں: عبادت اور خلافت۔ عبادت اور خلافت کے لیے دو صفات کا ہونا ضروری ہے، ایک ہے علم، ایک ہے پاکیزگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے علم اور اس کی پاکیزگی کے لیے 4 ذریعے عطا فرمائے۔ سب سے پہلا ذریعہ انسان کی فطرت۔ اللہ نے انسان کی فطرت علمی بنائی ہے، انسان کی فطرت پاکیزہ ہے۔ دوسری نعمت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ ہیں حواس، جو 5 حواس مشہور ہیں، ان کو حواس ظاہرہ کہتے ہیں۔ دیکھنے کی قوت ہے، سننے کی قوت ہے، چکھنے کی قوت ہے، سونگھنے کی قوت ہے، چھونے کی قوت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تیسری نعمت عطا فرمائی، وہ ہے عقل۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو چوتھی نعمت عطا فرمائی ہے، وہ ہے وحی، کہ جہاں غلطی کا امکان نہیں، کہ یہ وحی ہے جس کا یقینی اور قطعی ہونا بالکل واضح ہے۔ وحی کا ذریعہ نبوت ہے، وحی کا نظریہ نبوت ہے، اور وحی 3 قسم کی ہے۔ ایک وحی وہ ہے جو کلمات کی شکل میں نازل ہوئی، وہ قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ وحی کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہم نازل فرمایا اپنے نبی علیہ السلام پر۔ یہ بات ابھی میں نے عرض کی ہے، ذہن میں رہے کہ وحی کا ذریعہ نبوت ہے، وحی کا ذریعہ نبوت ہے۔ نبوت کے بغیر یہی وحی جو ہوگی وہ وحی نہیں ہوگی، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ تو نبوت اس وحی کا ذریعہ ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے جو وحی عطا فرمائی اس کی 3 صورتیں ہیں۔ کلمات کی شکل میں وحی نازل فرمائی، کتاب ہے، یہ قرآن مجید ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہم عطا فرمایا اور اس کو اپنے الفاظ میں بیان فرمایا۔ اس کو نطق کہتے ہیں، نون توئے قاف، نطق، کہ نبی علیہ السلام نے جو گفتگو فرمائی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ وحی ہے، کہ نبی کی جو بات ہوگی وہ وحی ہوگی۔ اللہ اس کے دل میں فہم ڈالیں گے، اسی فہم کو اپنے لفظوں میں وہ ادا کرے گا، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہ دوسری قسم کی وحی کہاں ہے؟ یہ الفاظ کی جس ذخیرے میں موجود ہے اس کو حدیث کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے۔ تیسری صورت جو وحی کی ہے وہ ہے سکوتی اور تائیدی وحی، کہ اللہ کے نبی اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ فرمائیں اور اس کی اصلاح نازل نہ ہو، تو اس کے معنی ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کو سکوتی وحی کہتے ہیں۔ اور سکوتی وحی بھی کہاں ملے گی؟ یہ بھی حدیث پاک کے اندر ملے گی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم نعمت عطا فرمائی کہ نبوت کا آغاز سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، اور نبوت کی تکمیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ عظیم احسان فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی نسبت عطا فرمائی، اور نبی علیہ السلام عظیم نعمت بھی ہیں اور اللہ کی عظیم نعمت کا ذریعہ بھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو دوسری عظیم نعمت نبی علیہ السلام کے ذریعے سے عطا فرمائی وہ قرآن مجید ہے۔ نبی علیہ السلام کی برکات سے اللہ نے بہت سی عظیم نعمتیں عطا فرمائی۔ ان عظیم نعمتوں میں یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ بھی بہت عظیم نعمت ہے۔ اس کے حوالے سے بھی چند باتیں گزارش ہوں گی، لیکن اس وقت بات چل رہی تھی قرآن مجید کے حوالے سے۔ تو یہ قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عظیم نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔
سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس سلسلے میں جو دلائل رات بیان کیے گئے تھے کہ سب سے بڑی دلیل، سب سے سچی زبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تلاوت میں اور نبی علیہ السلام کی گفتگو میں جو فرق ہے وہ فرق بتلا رہا ہے کہ یہ کلام انسانی کلام نہیں۔ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے حضرت کا جو نطق ظاہر ہو رہا تھا، فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے وہ بھی انتہائی معیاری تھا، لیکن قرآن مجید کی جب حضرت تلاوت فرماتے تھے تو معلوم ہوتا تھا یہ تلاوت ہے، یہ نطق ہے۔ تلاوت اور نطق سے فرق محسوس ہوتا تھا کہ جس کی تلاوت کی جا رہی ہے یہ حضرت کا کلام نہیں، یہ کلام اس ذات کا کلام ہے کہ جو خالق کائنات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا اسلوب بیان، انداز کلام یہ بتلا رہا ہے کہ یہ فصاحت و بلاغت کسی مخلوق کے کلام میں نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد یہ بات بھی قابل غور ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک فصاحت و بلاغت کے معیار میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی فرق نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ آپ دیکھیں کہ الحمد سے والناس تک جو باتیں بیان کی گئی ہیں یہ 23 سال میں نازل ہوئی ہیں۔ جو بات پہلی بار نازل ہوئی اور جو وہی آخری بار نازل ہے اس میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں، یکسانیت پائی جاتی ہے۔ مضمون کی یکسانیت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں، یہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ قرآنی آیات نازل ہوئیں تو پیشین گویاں فرمائی ہیں۔ اور وہ ساری پیشین گویاں پوری ہوئی ہیں جو آگے قرآن مجید میں انشاءاللہ ظاہر ہوں گی، سامنے آئیں گی۔ اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ معجزہ اللہ کا کام جو کسی نبی کے ذریعے سے ظاہر ہو اور دوسرے اسے نہ کر سکیں، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید معجزہ ہے، اس کا ذکر ابھی آگے بھی آئے گا۔ قرآن مجید کے معروف نام 4 ہیں: قرآن، فرقان، کتاب اور ذکر۔ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کہ اس کو بکثر اس سے جو بات حاصل ہو رہی ہے وہ کیا ہے، اس کو ذہن نشین فرما لیا جائے۔ 4 نام ہیں: قرآن ہے، فرقان ہے، کتاب ہے، ذکر ہے۔ اس میں جو بات بیان کی جا رہی ہے ان 4 ناموں کو آپس میں ملا لیں تو اس کا جو حاصل ہوتا ہے یہ ہے کہ دیکھو کہ اس کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرو، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھو، یہ بکثرت پڑھنے کی چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حق اور باطل میں یہ فرق کر دینے والی چیز ہے، اور تمہاری ضرورت ہے کہ تمہیں معلوم ہو کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ جنت اور جہنم کا راستہ واضح کر دینے والی بنیاد قرآن مجید ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کو اپنے لیے لازم کر لو کہ اس پہ عمل میں نے لازم کرنا ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ اسی کی وجہ سے تمہیں دنیا میں بھی اعزاز نصیب ہوگا، تمہیں آخرت میں بھی اعزاز نصیب ہوگا۔ دنیا کا اعزاز کا ذریعہ بھی قرآن اور آخرت کے اعزاز کا ذریعہ بھی قرآن، تو اس کے ساتھ وابستگی جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ پھر یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ دوسری کتابوں کے مقابلے میں قرآن مجید کو کیا امتیازی خصوصیات حاصل ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ کتاب بھی ہے اور کلام بھی ہے، اس لحاظ سے مختلف صورتیں رات کے درس میں عرض کی گئی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ترجمہ ہو کے نازل نہیں ہوا، یہ اسی زبان میں نازل ہوا جس زبان میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ لوح محفوظ کی زبان عربی، عالم برزخ کی زبان عربی، قیامت کے دن کی زبان عربی، جنت کی زبان عربی، اور قرآن مجید کون سی زبان میں ہے؟ عربی زبان کے اندر۔ تیسری بات یہ کہ یہ نازل ہوا قرآن مجید اکٹھا بھی نازل ہوا پہلی کتابوں کی طرح سے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر، اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے پہلے آسمان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر۔ پھر یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ اس کو امتیاز ہے مقام نزول کے اعتبار سے۔ پہلی کتابیں کسی نہ کسی چیز پہ لکھی ہوئی نازل ہوئیں، قرآن لکھا ہوا نازل نہیں ہوا۔ یہ کہاں لکھا گیا؟ نبی علیہ السلام کے مبارک سینے پہ، مبارک دل پر لکھا گیا، سینے کے اندر لکھا گیا۔ نبی علیہ السلام کا جسم اطہر تمام مخلوقات سے افضل، عرش عظیم سے بھی افضل۔ اور ایک جملہ میں نے
عرض کیا تھا، یقیناً ذہن میں ہوگا کہ میں نے یہ بات گزارش کی تھی کہ نبی علیہ السلام کا جسم اطہر نہیں، جیسی نبی علیہ السلام کے جسم اطہر کے ساتھ لگنے والی مٹی عرش عظیم سے مقدس ہے، تو نبی علیہ السلام کا جسم اطہر کتنا مقدس ہوگا، اور دل نبی علیہ السلام کے جسم اطہر کا دل مبارک یہ بنیادی جز ہے، تو لہٰذا اس مبارک دل پر یہ قرآن مجید جو ہے یہ نازل ہوا ہے۔ پھر یہ کہ یہ قرآن مجید نبی علیہ والسلام کا بنیادی اور علمی معجزہ ہے۔ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن حضرت کا یہ معجزہ یہ قائم ہے اور قیامت تک یہ معجزہ موجود رہے گا۔ پھر یہ کہ جو چھٹی خصوصیت اس کی ہے امتیازی، وہ ہے محفوظیت، کہ قرآن مجید محفوظ ہے، کہ قرآن مجید یہ اصل حالت میں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلی دلیل اس کی ہے، بنیادی دلیل تواتر طبقہ ہے، کہ آپ دیکھ لیں مشرق سے مغرب سے شمال سے جنوب سے قرآن ایک جیسا ہے۔ جب ایک جیسا ہے تو اس کے معنی ہے اس سے پہلے بھی یہ ایک ہی جیسا تھا۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام سے تسلسل اس کا قائم ہے۔ اس لحاظ سے یہ قرآن مجید جو ہے یہ اصل حالت میں محفوظ ہے، اس کے اندر تغیر و تبدل ممکنات میں سے نہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ قرآن مجید جب نازل ہوا ہے، قرآن مجید کے نازل ہونے کے ساتھ ہی اس کا حفظ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کو تو حفظ تھا ہی تھا، جب حضرت کے دل مبارک میں نقش ہوا تو حفظ تو ہو گیا، لیکن جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے سننے والے، انہوں نے بھی قرآن کو ساتھ ساتھ یاد کیا ہے۔ یہ نہیں کہ حفظ کا سلسلہ بعد میں شروع ہو، نہیں، حفظ کا سلسلہ ساتھ ساتھ شروع ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا قرآن مجید کی تلاوت کا سلسلہ بعد میں شروع ہوا؟ نہیں، قرآن مجید کی تلاوت کا سلسلہ بھی اس کے ساتھ ساتھ شروع ہوا ہے۔ پھر قرآن مجید کے لکھنے کا سلسلہ بھی اس کے ساتھ ساتھ شروع ہوا ہے۔ حفظ بھی ساتھ شروع ہوا، تلاوت بھی ساتھ شروع ہوئی، کتابت بھی ساتھ شروع ہوئی۔ تو لہٰذا یہ آغاز ہی سے یہ تینوں چیزیں جب موجود ہیں تو پھر کیسے اس کے اندر تغیر و تبدل ہو سکتا ہے؟ ممکنات میں سے نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نماز میں بطور قرأت کے قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے، اور نماز جو ہے کب سے فرض ہے؟ نماز تو پہلی وحی کے ساتھ ہی فرض ہوئی ہے۔ تو جب نماز پڑھی جا رہی ہے اور اس کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو جو قرآن نازل ہو رہا ہے وہ اس میں پڑھا جا رہا ہے۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے نماز کے اندر تسلسل قائم ہے، جب تسلسل قائم ہے تو تغیر و تبدل اس کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں نماز تراویح با جماعت آغاز ہوا ہے۔ 20 رکعت نماز تراویح جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھی جانے لگی، اور اس وقت سے لے کر نماز تراویح کے اندر قرآن کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ نماز تراویح میں قرآن کا مکمل کرنا یہ مسنون ہے، نبی علیہ السلام کی پسند بھی ہے، اور یہ مسنون عمل ہے۔ اور یہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 14 ہجری سے یہ قرآن مجید باقاعدہ نماز تراویح میں مکمل کیا جا رہا ہے۔ جب نماز تراویح میں سالانہ مکمل ہو رہا ہے، ایک مقام پہ نہیں، جہاں جہاں تراویح پڑھی جا رہی ہے مکمل ہو رہا ہے، پھر اس کثرت کی وجہ سے اس کے اندر تغیر و تبدل کس طریقے سے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کو خبر تواتر طبقہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری دلیل قرآن مجید کی محفوظیت کی یہ ہے کہ اس دور میں نہیں، ہر دور میں اس کے حفاظ کی تعداد کثیر رہی ہے۔ آج ہمارے ہاں قرآن مجید کے حفاظ اتنی کثرت سے نہیں، تعجب ہوگا کہ اتنے مدارس ہیں، اتنے حضرات حفاظ ہیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کثرت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں قرآن مجید کا حفظ لازم نہیں، جبکہ ہمارے اسلاف میں قرآن کا حفظ لازم تھا۔ کوئی نہیں تھا جو قرآن کا حافظ نہ ہو، کوئی محدث نہیں جو قرآن کا حافظ نہ ہو، کوئی فقیہ نہیں جو قرآن کا حافظ نہ ہو، کوئی عالم نہیں جو قرآن کا حافظ نہ ہو۔ آج آپ دیکھیں بہت سے علماء ہیں، ان کو حفظ نہیں ہے قرآن مجید، عالم ہیں حفظ نہیں ہے، ایک شعبے کو انہوں نے اختیار کیا ہے، مفتی ہیں، حافظ ہونا ضروری نہیں، لیکن اس دور کے اندر حافظ ہونا ضروری تھا کہ پہلی چیز یہ کہ حفظ ہوگا تو باقی چیزیں ہوں گی۔ تو لہٰذا قرآن مجید کے حفاظ جو تھے وہ ہر دور میں کثرت کے ساتھ رہیں۔ پھر تیسری دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری کسی اور کی نہیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی۔ دوسری کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ان کے علماء کے سپرد کی۔ جب تک علماء صحیح رہے کتاب صحیح رہی، جب علماء بگڑ رہے کتاب بگڑ گئی۔
لیکن قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سپرد لی ہے کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ خدا نخواستہ اللہ رحم فرمائے اگر سارے علماء بھی بگڑ جائیں، اگرچہ اس امت کے سارے علماء نہیں بگڑیں گے، لیکن یہ اس امت کی خصوصیت ہے، لیکن اس کے بعد اگر بالفرض سارے بگڑ بھی جائیں تو بھی قرآن کے اندر تغیر و تبدل کسی کے بس کی بات نہیں، کیوں کہ حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ پھر اس کے بعد جو سبب ہے اس کی محفوظیت کا وہ اس کا معجزہ ہونا ہے، کہ معجزہ ہونا ہے، کہ دیکھیں کہ معجزہ ہے، کہ معجزہ کس کے ہاتھ سے ظاہر ہوگا؟ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوگا، اور کسی اور کو اس کے اندر عمل دخل کا اختیار حاصل نہیں ہے، سب اس کے آگے عاجز اور بے بس ہیں۔ تو جب یہ معجزہ ہے تو اس کے اندر تغیر و تبدل کسی کے بس کی بات نہیں۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں جس سے بات واضح ہو رہی ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور کلام، یہ محفوظ ہے اور اس کے اندر تغیر و تبدل ممکن نہیں۔ اور جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ اصل حالت میں موجود نہیں اور ان کا ایمان سے تعلق ہونا ممکنات میں سے نہیں، تو اس کے معنی ہے کہ ان کے کافر ہونے میں کسی قسم کی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ ہے کہ قرآن مجید کی امتیازی خصوصیات ہیں جن پہ رات گفتگو ہوئی، اب مزید امتیازی خصوصیات اس میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کی امتیازی خصوصیات میں ایک خصوصیت اس کی عامیت ہے کہ قرآن مجید سے پہلی جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ کسی خاص قوم کے لیے نازل ہوئی ہیں، خاص علاقے کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ قرآن مجید کسی خاص علاقے کے لیے نازل نہیں ہوا۔ قرآن مجید تمام بنی نوع انسان کے لیے نازل ہوا ہے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ صرف انسانوں کے لیے نازل ہوا نہیں، قرآن مجید جنات کے لیے بھی ذریعہ ہدایت ہے۔ آپ قرآن مجید میں سورۃ جن پڑھیں، سورۃ احقاف پڑھیں، معلوم ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جنات ایمان لائے ہیں وہ بھی قرآن مجید ہی کی وجہ سے ایمان لائے ہیں۔ کتنے جنات نبی علیہ السلام پر ایمان لائے؟ اس قرآن مجید کی وجہ سے ایمان لائے۔ پھر یہ صرف جنات کے لیے نہیں، جنات کے لیے بھی نہیں، بلکہ فرمایا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، گھوڑا جو تھا وہ اچھل رہا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہیں گھوڑا اچھلتے اچھلتے میرا بچہ سویا ہوا ہے اس پہ نہ پڑے۔ اس کا انہوں نے پڑھنا بند کیا تو گھوڑے نے اچھلنا تو بند کر دیا۔ جب نبی علیہ السلام سے عرض کیا، حضرت نے فرمایا کہ یہ گھوڑا کیوں اچھل رہا تھا؟ تو قرآن پڑھ رہا تھا، رحمت کے فرشتے نازل ہو رہے تھے۔ تو یہ قرآن مجید صرف انسانوں کے لیے نہیں، یہ فرشتوں کا بھی اشتیاق ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قرآن مجید کیا ہے کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ کیا مانی کہ جب یہ صبح کے وقت تم قرآن پڑھتے ہو تو اللہ کے فرشتے جو اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم یہ قرآن سننا چاہتے ہیں، کہ اللہ نے انسان کو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے یہ نعمت انسان کو عطا فرمائی کہ اس کی زبان سے قرآن جاری ہو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ زبان کے ذریعے سے تو ہمیں قرآن نہیں ملا، لیکن اے اللہ سننے کی سعادت تو ہمیں عطا فرما دے۔ تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ میرے بندے قرآن پڑھ رہے ہیں تو ان سے جا کر سنو۔ تو قرآن ایسی چیز ہے، ایسی نعمت ہے کہ جس کا اشتیاق تو فرشتوں کو بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے قرآن مجید کی یہ عامیت ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو 8ویں امتیازی خصوصیت ہے وہ ہے جامعیت۔ کیا قرآن مجید کے اندر جامعیت ہے؟ زبور یہ دعاؤں اور اذکار کی کتاب ہے، تورات اور انجیل یہ احکام اور مسائل کی کتاب ہے، لیکن قرآن مجید جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ دلیل نبوت بھی ہے، معجزہ بھی ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ دعوت دین بھی ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ اس کے اندر احکام اور مسائل بھی ہیں۔ قرآن مجید کیا ہے؟ اس کے اندر ہدایت کے احکامات بھی، اس کے اندر ہدایت کی باتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ تو قرآن مجید وہ ہے کہ جس کے اندر پیشین گویاں بھی موجود ہیں۔ قرآن مجید وہ ہے جس کے اندر قیامت کی خبریں بھی موجود ہیں۔ تو ہر لحاظ سے قرآن مجید جو ہے اس کے اندر جامعیت کی کیفیت پائی جاتی۔ اور اس کے بعد 9ویں خصوصیت جس کی امتیازی یہ ہے کہ اس کے اندر دوامیت اور ابدیت کی کیفیت پائی جاتی ہے، کہ دیکھیں کہ دنیا سے لے کر یہ آخرت تک قرآن آپ کے ساتھ چلے گا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ آپ اس کا ساتھ چھوڑیں تو چھوڑیں، ہم اپنی بدنصیبی سے اس کا ساتھ چھوڑیں تو چھوڑیں، قرآن ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یہاں دنیا کے اندر اس کی مثال
کہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے کہ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ ایک نوجوان ہے، اس کا دماغی توازن بگڑ گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کچھ پڑھ کے اس کے کان میں دم کیا، جب اس کے کان میں دم کیا وہ صحیح ہو گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے گئے، لوگ نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا کہ حضرت یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا پڑھا ہوگا؟ اللہ کا نظام حکمت ہے، قدم قدم پر ہدایت موجود ہے، اے کاش کہ ہم ہدایت کو قبول کرنے والے بن جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو نہیں معلوم، کہ وہ آئیں تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام اگر عالم الغیب ہوتے تو حضرت فوراً فرماتے کہ انہوں نے یہ چیز پڑھی ہے۔ نہیں، یہاں عقائد کی اصلاح بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، ہر معاملے میں عقیدے کی اصلاح بھی ہے، عمل کی اصلاح بھی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ نبی نے فرمایا کہ عبداللہ کیا پڑھا تھا؟ فرمایا کہ حضرت سورۃ المومنون، یہ 18ویں پارے کی صورت ہے، اس کی آخری 4 آیتیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ میں نے 4 آیتیں پڑھ کے اس کے دائیں کان میں دم کیا، بائیں کان میں دم کیا۔ نبی اسلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر اخلاص کے ساتھ یہ آیتیں پہاڑ پر پڑھی جائیں تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ تو دنیا کے اندر انسان کی بنیادی ضرورتیں 2 ہیں۔ ایک بنیادی ضرورت اس کی ہے کہ معاشی وسائل اس کو حاصل ہوں، اور دوسری ضرورت اس کی یہ ہے کہ اس کو صحت حاصل ہو کہ ان معاشی چیزوں کو معاشرتی چیزوں استعمال کر سکے۔ ساری ضروریات کا آپ جائزہ لے لیں، خلاصہ کیا نکلے گا کہ 2 بنیادی ضرورتیں ہیں انسان کی۔ ایک بنیادی ضرورت یہ ہے کہ اس کے پاس وسائل ہوں، اور دوسری بنیادی ضرورت ہے کہ اس کی صحت صحیح ہو، وسائل کا استعمال کر سکے۔ یہ 2 بنیادی ضرورتیں ہیں، باقی تو ساری ضرورتیں ہم نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں۔ اب ان 2 بنیادی ضرورتوں میں پہلی ضرورت وسائل کا حصول، یہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں یہ واقعہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ بیمار ہوئے، اور ان کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ تشریف لائے، فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کسی طبیب کو بلوا لوں آپ کے معائنے کے لیے۔ کہا کہ جو حقیقی طبیب ہے یہ اسی کی دی ہوئی کیفیت ہے، یعنی اشارہ فرمایا کہ اب موت کا وقت ہے، اب کسی طبیب کی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ آپ کی بیٹیاں ہیں، ان کے وسائل نہیں ہیں آمدنی کے۔ اس زمانے میں عورتیں اور لڑکیاں کمانے کا کام نہیں کرتی تھیں، یہ تو آج ہم ہیں نکٹو ہو گئے، عورتیں کما رہی ہیں اور ہم بیٹھے کھا رہے ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر تو یہ ذمہ داری مردوں کی تھی، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے، یہ بات آگے آئے گی کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ ذمہ داری یا اخراجات کی کس کی ہے؟ مرد کی ہے۔ ہم نے اپنا انحصار کر لیا جہیز پر، مہر دینے کی ضرورت نہیں، جہیز کی طرف نگاہ ہونی چاہیے، سسرال کے مال پہ نظر ہونی چاہیے، یہ ہمارا مزاج اور ماحول بن گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں تھیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی بیٹیوں کے ذرائع آمدنی تو ہیں نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو بیت المال میں سے میں ان کا وظیفہ مقرر کر دوں۔ ابن مسعود نے فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا کہ بظاہر تو ضرورت ہے، تو جو عالمی اسباب ہے حضرت کیسے فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے ایک بات سنی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو روزانہ شام کو سورۃ الواقعہ پڑھنے کی عادت بنا لے، اللہ اس کو کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ میں نے یہ سورۃ الواقعہ اپنی بیٹیوں کو یاد بھی کرا دی ہے اور ان کو پڑھنے کی عادت بھی ڈال دی ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے کسی کی ضرورت نہیں، اللہ ان کی خود بخود ضروریات کو پورا فرمائے گا۔ تو انسانی ضروریات پوری ہوئیں کس سے؟ سورۃ واقعہ کے پڑھنے سے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن انسان کے وسائل کا ذریعہ بھی ہے، دنیا کے اندر رفاقت ہو گئی۔ اور صحت کے لیے ابھی افحسبتم انما خلقناکم کی آیات بھی، اور پھر سورۃ الفاتحہ، اس کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں، اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جو شفا کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو دنیا کے اندر یہ زلزلے کی کیفیت ہے، اس کی یہ سورۃ قریش، اس کے لیے یہ ہے، یہ خود تجربہ ہے۔ اس وقت بھی بہت کئی ساتھی اس درس میں موجود ہیں کہ ہم ایک سفر میں گئے، ایک پہاڑی علاقے کے اندر تھے، اور رات کو کیفیت یہ تھی کہ جس جگہ ہم گئے تو کافرستان کے علاقے میں گئے، اور وہاں صورتحال یہ کہ رات کو وہاں جب قیام کیا پہنچے ہیں تو دریا کا پانی تقریباً 36 فٹ نیچے تھا،
ہم 36 فٹ اس کے اوپر سڑک پہ تھے. سڑک سے اوپر جو تھا وہ ہوٹل تھا, اور وہ بھی سڑک سے بھی تقریباً 12-13 فٹ اوپر ہوٹل کی بنیاد تھی. تو ہم اس ہوٹل میں تھے. رات کو گھومتے رہے. رات کو جب سوئے تو آدھی رات کا وقت تھا, آدھی رات کے بعد کا وقت تھا کہ زور سی آوازیں آ رہی تھیں. ہم حیران ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے تو ایسے معلوم ہوتا جیسے بڑا ٹکراؤ ہو رہا ہے. تو ساتھ کیونکہ سرحد تھی افغانستان کی, تو ہم سمجھا کہ شاید وہ لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے. جب اسے دیکھا, باہر نکل کے دیکھا تو دیکھا کہ یہ سارا کا سارا جو سڑک کا راستہ تھا یہ بند تھا. اس کمرے کی جسامت جتنے پتھر سڑک کے اوپر آئے ہوئے تھے, اور پانی جو تھا دریا کا وہ بالکل وہاں قریب پہنچا تھا, اور لوگ جو تھے وہاں سے تیزی کے ساتھ اوپر کی طرف بھاگ رہے تھے. اور کہا ہوٹل کے مالک نے کہ حضرت ہماری درخواست یہ ہے کہ اوپر چوٹی کی طرف چلے جائیں. اس وقت سب اوپر جا رہے ہیں, ہم بھی جا رہے ہیں اور سارے لوگ جو ہیں وہ سب اوپر جا رہے ہیں. یہ کیفیت ایسی ہے کہ یہاں بچنے کی کوئی صورت نہیں. ساتھی اس وقت جہاں موجود ہیں, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا سورۃ قریش پڑھیں 7 بار. اس وقت قریش پڑھ کے 7 بار آرام سے چادر لیں اور آرام سے سو جائیں, جو ہوگا دیکھا جائے گا. لہذا اس کے بعد ہم نے سب نے سورۃ قریش 7 بار پڑھی اور چادریں لے کے ہم سو گئے. جب صبح ہم بیدار ہوئے, الحمدللہ فجر کی نماز پر بیدار ہوئے, تو ہم نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جب ہم نے جائزہ لیا تو پورے علاقے میں سے ہم ہی تھے, باقی اور کوئی نہیں تھا. نہ مقامی تھے نہ کوئی تھے, سب اوپر تھے, اور الحمدللہ ہم محفوظ تھے. پھر الحمدللہ ہم دندناتے بھی رہے اور سارے مقامات کو دیکھتے بھی رہے. پھر اطمینان سے وہاں سے پھر اللہ نے ہماری واپسی کی صورت بھی پیدا فرما دی. بہرحال ایک مستقل واقعہ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دنیا کے اندر مصائب اور آفات سے حفاظت کا ذریعہ قرآن مجید, جس کی رفاقت جو ہے, اور پھر شفا بھی اس کے ذریعے سے, وسائل بھی حاصل ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہے موت کا مرحلہ, کہ جب موت کا مرحلہ ہے تو موت کے مرحلے میں یہ فرمایا کہ سورہ یاسین اگر اس وقت پڑھی جائے تو سورہ یاسین پڑھنے کا اس وقت فائدہ جو ہے وہ کیا ہے کہ اگر وقت آ گیا ہے تو موت آسانی کے ساتھ ہو جائے گی. اگر وقت نہیں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کی نعمت عطا فرمائے گا. اب یہ موت کے وقت بھی کام آ رہا ہے. کون کام آ رہا ہے؟ قرآن کام آ رہا ہے. اس کے بعد ہم یہاں سے فارغ ہوئے. فارغ ہونے کے بعد عالم برزخ میں منتقل ہو گئے, اور جب عالم برزخ میں منتقل ہوئے تو منکر نکیر آئے, سوالات ہوئے, اور اس حالت میں ایک حسین و جمیل شکل جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. اب یہ آدمی گناہ گار ہے اگر, تو اس گناہ گار کو گناہ کی وجہ سے عذاب دینا ہے. تو حسین و جمیل شکل جو ہے وہ سامنے آتی ہے, وہ کہتی ہے کہ اے اللہ یا مجھے اپنے قرآن سے نکال, یا اس کو عذاب سے محفوظ فرما. اللہ اس کو قرآن سے تو نہیں نکالتا, اللہ اس مردے کو عذاب سے محفوظ فرما دیتے ہیں. فرمایا یہ حسین و جمیل شکل کون ہے؟ فرمایا یہ صورت ملک ہے, کہ جو روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے تو یہ صورت ملک جو ہے اس وقت انسانی شکل میں آ کے اس کی حفاظت سے, قبر سے حفاظت کا ذریعہ بنے گی. پھر اسی طرح جب آپ اپنے مرنے والے کو دفن کرتے ہیں, حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق تو اس کی ہے کہ سرہانے آپ الف لام میم سے لے کر المفلحون تک پڑھیں, اور اس کے پاؤں کی طرف آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک پڑھیں. اب یہاں قبر میں عذاب سے حفاظت کا ذریعہ کون بن رہا ہے؟ یہ قرآن بن رہا ہے, قرآن کی رفاقت ہے. پھر قیامت کا دن ہے. فرمایا قیامت کا دن ہوگا, یہ سورج جو اس وقت 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہے, اور اس کے آگے آپ جو ہے وہ کلومیٹر بنا لیں, 2 کلومیٹر کا ہے, تو اس کی صورت یہ ہے کہ اس کو 5 سے تقسیم کر کے 8 سے ضرب دے دیں تو آپ دیکھیں کہ کتنا فاصلہ بنتا ہے. تو یہ 9,30,00,000 میل فاصلے کا یہ سورج, اس کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی. اس وقت سورج طلوع ظاہر نہیں ہے, سورج جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے, سورج غروب ہو چکا ہے, لیکن ہم سورج میں نہیں بیٹھے ہوئے, گرمی میں نہیں بیٹھے ہوئے, کمرے میں بیٹھے ہیں, لیکن اس کے باوجود گرمی محسوس ہو رہی ہے. بغیر پنکھے کے بیٹھنا ممکنات میں سے نہیں ہے, بے چینی کی کیفیت ہے. تو لہذا جب یہ سورج سامنے ہوگا, اور یہ 9,30,00,000 میل کا سورج یہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, تو حرارت کی کیفیت کیا ہوگی, اور پھر انسان کی قوت برداشت کہاں کام کر رہی ہوگی. میں کہ ایک ایک انسان کے جسم سے پسینہ نکل رہا ہوگا. کتنا پسینہ, ایک انسان کے جسم سے اتنا پسینہ نکلے گا کہ ایک ایک کشتی نہیں بلکہ اس میں کئی کئی کشتیاں تیر سکیں گی.
انسان اپنے اعمال کے لحاظ سے ان پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اس کیفیت میں کہ جب یہ کہہ رہے ہوں گے، کفار بھی کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے، اس تکلیف سے ہمیں نجات عطا فرما، تو اس کیفیت میں فرمایا کچھ خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان خوش نصیب میں بنا دے۔ فرمایا کہ کچھ خوش نصیب لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے سروں پر چھتریاں ہوں گی پھولوں کی اور سے روشنی نکل رہی ہوگی، اور انتہائی راحت کی کیفیت میں ہوں گے۔ پوچھا جائے گا یہ کون خوش نصیب ہیں جو اس حالت میں ہیں؟ یہ وہ خوش نصیب ہیں جو سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کی مستقل تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران جو ہے ان کے لیے چھتریاں بن گئیں اور ان کے لیے روشنی بن گئی۔ تو یہ اب کام آ رہا ہے، قیامت کے دن کون کام آ رہا ہے؟ قرآن کام آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ فرمایا کہ حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 شفاعت کرنے والے ایسے ہیں جن کی شفاعت کو اللہ رد نہیں فرمائے گا، ایک رمضان المبارک اور ایک قرآن مبارک، قرآن مجید۔ یا قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفاعت کرے گا کہ اے اللہ کہ یہ شخص یہ میری تلاوت کا معمول رکھتا تھا، اے اللہ یہ مجھے اپنے سینے میں رکھتا تھا، اے اللہ یہ مجھے پڑھتا رہتا تھا، اے اللہ یہ میری تلاوت کرتا رہتا تھا، لہٰذا تو اس کی بخشش فرما دے۔ فرمایا اللہ اس کی شفاعت کو رد نہیں فرمائیں گے۔ اگر پھر فرض ایسا شخص ہے جو گناہوں کی کثرت والا ہے، یہ جہنم میں جائے گا، حافظ قرآن ہے لیکن قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن بھولا نہیں، اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فرمایا کہ جہنم کی آگ اس پہ اثر نہیں کرے گی۔ اب جب جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی تو مجھے خوشی ہو گئی کہ میں تو حافظ قرآن ہوں، یہ گناہ کرتا رہوں، جہنم میں جاؤں گا، جہنم کی آگ تو اثر نہیں کرے گی۔ میرے محترم، جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی، کیا جہنم کا ماحول بھی تکلیف نہیں دے گا؟ آپ اس وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے کسی ہسپتال میں جا کر اس کے ساتھ قیام کریں، رات اس کے ساتھ گزاریں، آپ کو تکلیف کوئی نہیں، لیکن مریض کی تکلیف، دیگر مریضوں کی آہ و بکا کیا آپ کو سکون نصیب ہونے دے گا؟ نہیں۔ تو لہٰذا اس ماحول کے اندر رہنا یہ بھی تو عذاب ہے، تو لہٰذا اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ قرآن مجید کام آ رہا ہے، کہاں؟ قیامت کے دن جہنم میں بھی کام آ رہا ہے۔ اب وہ خوش نصیب جو جنت میں داخل ہو گئے کہ گناہوں سے اللہ نے ان کو پاک فرما دیا اور ان کو جنت میں داخل فرما دیا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں میرے بندے، قرآن جیسے تو دنیا میں تلاوت کرتا تھا، تلاوت کرتا جا، جنت کے مقامات چڑھتا جا۔ اب جنت کے مقامات پہ چڑھ رہا ہے، جنت کی بلندیاں اس کو نصیب ہو رہی ہیں، کس کی وجہ سے؟ اس قرآن مجید کی وجہ سے۔ کون کام آ رہا ہے؟ قرآن کام آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جس وقت جب اپنے اپنے مقامات پہ سب ٹھہر جائیں گے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان خوش نصیبوں کو، اللہم اجعلنا منہم، اللہ مجھے بھی آپ کو ان خوش نصیبوں سے بنا دے کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے دنیا کے اندر اس تصور کے ساتھ، ادب احترام کے ساتھ کہ میں رب کو اس کا کلام سنا رہا ہوں، رب رحمان اس کو خود اپنا کلام سنائے گا، کس قدر خوش نصیبی کی کیفیت ہوگی، بات ہوگی۔ تو یہ قرآن ہے، اس کی رفاقت جو ہے یہ دائمی اور ابدی ہے، تو لہٰذا اس کے ساتھ تعلق رکھنا، اپنے آپ کو دائمی اور ابدی لحاظ سے خوش نصیب بنانا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں جو 10ویں امتیازی خصوصیت اس کے اندر ہے وہ ہے کہ اس کا حفظ ہے، پہلی کتابوں کا حفظ نہیں۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کا حفظ ہے، اس کو یہ امتیاز حاصل ہے۔ اور اس وقت ایک فتنہ یہ ہے کہ دیکھیں حضرت، قرآن مجید کا حفظ تو آپ کر رہے ہیں، آپ نے اس کا مفہوم تو سمجھا نہیں، اس کا مفہوم سمجھے بغیر اس کا کیسے آپ کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیے قرآن مجید کی تلاوت ایک مستقل عبادت ہے، اور اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ایک مستقل عمل ہے۔ تو لہٰذا یہ تلاوت جو ہے یہ مستقل عبادت ہے، اس کے لیے معنی جاننا ضروری نہیں، تلاوت کا اجر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قربان کے حضرت نے ایک مثال بیان فرمائی، حضرت نے فرمایا جو قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا، ایک حرف پہ اللہ تعالیٰ اس کو کم سے کم 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کی مثال فرمائی کہ الف لام میم، فرمایا یہ ایک حرف نہیں، یہ 3 حرف ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے یہاں کوئی ایسا لفظ بیان نہیں فرمایا جس کے معنی ہم جانتے ہیں، نبی علیہ السلام نے مثال دی ان حرفوں کی جن کے معنی ہمیں معلوم نہیں، تو معلوم ہوا کہ تلاوت کے لیے معنی کا جاننا ضروری نہیں، معنی کا جاننا ایک علیحدہ ذمہ داری ہے، لیکن یہ ہے کہ تلاوت کے لیے معنی کا جاننا ضروری نہیں، اس کا اجر و ثواب معنی جانے بغیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، کم سے کم 10 نیکیاں۔ اگر آپ باوضو تلاوت کریں،
قرآن مجید کی تلاوت بے وضو کی جا سکتی ہے، لیکن بے غسل ہونے کی حالت میں ہوں، یا عورتیں ماہانہ مجبوری کی حالت میں ہوں، یا بچہ جننے کی ناپاکی کی حالت میں ہوں، تو ایسی حالت میں تو قرآن کو زبانی نہیں پڑھا جا سکتا۔ دعائیں تو پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن قرآنی دعائیں بھی جہاں پڑھیں تو اس میں بھی احتیاط فرمائیں کہ ان دعاؤں کو بھی ان الفاظ میں نہ پڑھیں، جیسے ربنا آتنا ہے، اس سے پہلے اللہم لگا دیں، اللہم ربنا آتنا، تاکہ قرآن کی آیت نہ رہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اللہم ربنا لا تؤاخذنا نسینا، تو اللہم کا لفظ لگا دیں تاکہ قرآن کی آیت نہ رہے۔ تو اس کا جو ہے اہتمام کریں۔ اور اگر بے غسل ہونے کی حالت میں، یا اس ماہانہ مجبوری کی حالت میں، یا ناپاکی کی حالت میں نہیں ہے، تو پھر جو ہے بے وضو ہونے کی حالت میں ہے، تو قرآن مجید زبانی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو زبانی قرآن مجید پڑھیں گے تو ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی، اور اگر قرآن مجید وضو کے ساتھ پڑھیں گے تو ایک حرف پہ 25 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ پھر اس قرآن مجید کو نماز کی حالت میں پڑھیں گے تو ایک حرف پر 100 نیکیاں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا اس کی نیکیاں پھر رمضان مبارک میں پڑھیں گے تو اس کو 70 سے مزید ضرب دے دیں، آپ دیکھیں کہ ایک حرف پر کتنی نیکیاں جو ہیں وہ بن رہی ہیں، اور اس کا کتنا اجر ہے، اللہ کی رحمت کتنی عام ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم ہیں بد نصیب جو اس سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ اللہ کی رحمتیں تو عام ہیں، پکار رہی ہیں کہ کون ہے جو میری رحمت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ قرآن مجید کی تلاوت کا جو ہے، اس کا حفظ کے لحاظ سے بکثرت جو ہے، اس کا یہ بکثرت تلاوت اس کی جو ہے، اور حفظ جس کا بکثرت ہے، تو حفظ کے لیے سمجھنا ضروری نہیں کہ جو لوگ جو یہ شوشہ چھوڑے ہوئے ہیں کہ حفظ جو ہے بغیر مفہوم کے کرنا اور پڑھنا ایسے ہے جیسے طوطے کی طرح سے رٹنا، یہ مثال جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ نبی اسلام کی مثال میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی، لہذا اس سے غلط فہمی جو ہے وہ دور ہونی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے وہ نماز میں بھی ہو رہی ہے، نماز اس کی قرات کے بغیر نہیں ہوتی، اور بغیر نماز کے بھی اس کی تلاوت جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ 10 امتیازی خصوصیات ہیں جو دوسری کتابوں کے مقابلے میں ان کو حاصل ہیں۔ اب یہاں جو آخری بات جو سوال سرچ کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر آگے سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ جب اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی تو اس کی قدردانی بھی تو اسی انداز سے کرنی چاہیے۔ تو اس بڑی نعمت کی قدردانی کے تقاضے کیا ہیں وہ میں مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا تقاضا وہ ہے ایمان، کہ ایمان ہو کیا؟ کہ ایمان ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب ہے، کہ اس کے بارے میں شک اور شبہ کی گنجائش نہ ہو، اور جو اس کے بارے میں شک اور شبہ کرنے والے ہیں اور قرآن کو اصل ماننے کو تیار نہیں، ان کے کفر میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری وہ ہے ایمان، کہ اس کی نسبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، یہ اصل حالت میں محفوظ ہے، تو اس پہ جو ہے پورا ایمان ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اول سے لے کر آخر تک کوئی بات شک والی نہیں، ہر بات صداقت کے اعتبار سے معیاری ہے۔ تو ایمان میں نے 2 باتیں گزارش کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے اندر شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، اور جو اس کو اصل حالت میں نہ مانے محفوظ نہ مانے، اس کے کافر ہونے میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ اول سے آخر تک اس میں کوئی بات جو ہے وہ ایسی نہیں جو سچی نہ ہو، اس کی صداقت میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں۔ اس نعمت کی قدردانی کا دوسرا تقاضا یہ ہے، وہ ہے اس کا ادب اور احترام کرنا۔ ادب احترام یہ ہے کہ بے غسل اس کو نہ پڑھیں، بے غسل ہونے کی حالت میں اس کو نہ پڑھیں، تلاوت نہ کریں، اور اگر بے وضو ہوں تو تلاوت فرما سکتے ہیں، لیکن اس کو ہاتھ مت لگائیں۔ کہ قرآن مجید کو بے وضو ہاتھ لگانا یہ خلاف ادب ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات کہ یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ جناب قرآن مجید کو بے وضو چھونا، اس کے اندر کوئی قباحت کی بات نہیں، یہ تلاوت سے ہٹانے کا بہانہ ہے۔ اہل باطل اس انداز سے بات کریں گے جو معلوم ہوگا کہ ان سے زیادہ تو کوئی دین کا خیر خواہ ہے نہیں، کہ دیکھیں حضرت یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ قرآن مجید کو بے وضو آپ ہاتھ نہ لگائیں۔ جو قرآن مجید کو بے وضو آپ ہاتھ نہ لگائیں
تو پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ تلاوت نہ کریں، تو آپ کو تلاوت سے روکنا ہے۔ دیکھیں اب قرآن مجید سے تلاوت سے رکنا یہ صحیح ہے؟ میں بھی کہوں گا کہ نہیں۔ اب اس انداز سے وہ بات کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے ہاں ایک صاحب تشریف لائے سلسلے میں جو واقعات ہوئے ہیں، بات سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ گزارش یہ ہے کہ یہاں ایک صاحب تشریف لائے، کہیں یہ فتویٰ چھپا کہ نہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وضو ضروری نہیں، فتویٰ بھی چھپا اور آپ کے میڈیا پہ بھی اس کو نشر کیا گیا، اور بڑے بڑے مفکرین تھے انہوں نے بھی یہ بات کہی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک مقدمہ مجھ پہ دہشت گردی کا چل رہا تھا، دہشت گردی عدالت میں میں موجود تھا۔ اللہ جناب جج صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، 3-4 نشستوں میں انہوں نے فرمایا کہ آپ کی گفتگو سے مجھے صورتحال معلوم ہو چکی ہے اور میں نے فیصلہ آپ کا لکھ لیا ہے، لیکن میری ایک درخواست ہے آپ سے۔ تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا فرمائیں۔ تو کہنے کہ میری درخواست یہ ہے کہ میں جس منصب پر ہوں، اس منصب پر ہونے کی وجہ سے آپ کے درس میں حاضر نہیں ہو سکتا، تو میں آکسفورڈ یونیورسٹی کا فارغ تحصیل ہوں، میرے کچھ سوالات ہیں، تو میں آپ سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو عدالت میں سوال جواب کی ایک نشست ہو جائے۔ تو میں نے کہا ہو جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو کچھ وکلاء بٹھا دیے، ایک عملہ انہوں نے اپنا بٹھا دیا، تو انہوں نے سوالات کیے۔ تو دیگر سوالات کی طرف نہیں جا رہا، ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ قرآن مجید جو ہے اس کو بغیر وضو چھونا، اس کی ممانعت کہیں نہیں، قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، تو لہٰذا قرآن مجید کو بغیر وضو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے۔ تو بہت بڑے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ بات بیان کی تھی اپنے میڈیا کے لیکچر میں، انہوں نے بیان کی، یہ بات پھیلی ہوئی تھی پوری دنیا میں، اور جج صاحب بھی ان کو سنتے تھے، تو انہوں نے بھی اس بات کو سنا تھا، تو انہوں نے بھی کہا۔ تو وہاں میں نے یہ بات گزارش کی، اور بھی بہت سے سوالات تھے، اس وقت نہیں ہے، آگے سلسلے میں کئی باتیں درمیان میں آ جائیں گی جہاں ضرورت ہوگی۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا درس آپ اس کا سنیں جس کے اندر 3 باتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اس کا عقیدہ معلوم ہو کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے تو آپ اس کا درس سنیں، عقیدہ صحیح نہیں ہے تو کتنا قابل کیوں نہ ہو درس سننا، یہ گمراہی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ سورہ فرقان کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے عباد الرحمن کی جو صفات بیان فرمائی ہیں اس کے اندر وضاحت میں یہ بات آئے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اس کا عقیدہ معلوم ہو، دوسری بات یہ ہے کہ اس نے قرآن کو سمجھا ہو علماء حق سے، تیسری بات یہ ہے کہ علماء حق کی اس کے قرآن کے بیان کرنے میں درس کرنے کی توثیق اور تائید حاصل ہو۔ اگر یہ 3 باتیں ہوں تو آپ اس کا درس سنیں گے، اگر ان 3 باتوں میں سے کوئی بات نہ ہو تو آپ اس کا درس نہیں سنیں گے، اس کا درس سننا جائز نہیں، قطعاً جائز نہیں ہے اور ممنوع ہے۔ تو لہٰذا ڈاکٹر صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ ان 3 باتوں میں سے کون سی بات ہے آپ نے جس کی تسلی کی ہے؟ ان کے ہاں تو ان 3 باتوں میں سے کوئی بات بھی موجود نہیں۔ بہرحال میں نے کہا کہ یہ بات تو اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال انہوں نے جو باتیں بیان کی ہیں اس حوالے سے وہاں کچھ باتیں ہوئیں، تو یہاں قرآن مجید کو بے وضو چھونے کے حوالے سے میں نے کہا کہ لا یمسہ الا المطہرون، خود قرآن مجید میں ممانعت موجود ہے کہ اس کو پاکیزہ لوگوں کے سوا کوئی ہاتھ نہ لگائے، اور حدیث پاک میں انہوں نے کہا کہ حدیث میں ممانعت نہیں، حدیث پاک میں طبرانی شریف کے اندر ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو وہی ہاتھ لگائے جو طاہر ہو، باوضو ہو، وہ ہاتھ لگائے، بے وضو اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ جب قرآن میں حکم موجود ہے، حدیث میں بھی حکم موجود ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے؟ تو لہٰذا اگر ڈاکٹر صاحب کو معلوم نہیں ہوا قرآن اور حدیث کا، تو اس میں اس کا تو قرآن حدیث کی نفی کیسے ہو گئی کہ ڈاکٹر صاحب کی نفی سے قرآن حدیث کی نفی تو نہیں ہوتی، قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے۔ بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ کہیں سیمینار میں کہیں گفتگو تھی، معاملہ تھا، تو یہ موضوع تھا، تو اللہ نے مجھ سے وہاں بیان کرایا، تو میں نے اس سلسلے میں تفصیلی بیان جو ہے وہ کیا۔ اس کے بعد یہاں ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ حضرت یہاں یونیورسٹی کالج کے کچھ حضرات ہیں، کچھ دیگر حضرات ہیں، ایک صاحب نے وہ بھی اسی
شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ان لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے۔ تو یہ 8-9 ساتھی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ان کو میں آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے ان سے درخواست کی، میں نے کہا کہ میں اس قابل تو نہیں ہوں، نہ میں مناظر ہوں، نہ میں بحث کر سکتا ہوں، تو آپ میری طرف لانے کے بجائے میں نے انہیں بتایا کہ فلاں طرف آپ لے جائیں، میں ان سے عرض کر دیتا ہوں، وہ وقت دیں گے آپ کو۔ ان کا نہیں حضرت، ہم نے آپ کے پاس آنا ہے۔ تو میں نے کہا پھر جمعے کو مغرب کے درس میں آ جائیں۔ تو 9 افراد جو ہے وہ جمعے کو مغرب کے درس میں آ گئے۔ اب جب وہ آنے لگے تو جس صاحب نے ان افراد کو اپنی لائن پہ لگایا تھا، اس نے جب سنا، اس نے کہا جی میں بھی آپ کے ساتھ جاتا ہوں، دیکھو میں اس پروفیسر کی بولتی کیسے بند کرتا ہوں۔ تو وہ بولتی بند کرنے کے لیے تشریف لے آئے۔ جب لہٰذا مغرب کے بعد درس ہوا، درس سے ہم فارغ ہوئے، عشاء کی نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر فارغ ہوئے، سوال جواب کے لیے بیٹھ گئے۔ تو وہ صاحب جو تو ایسے میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ ایسے قرآن مجید میں انگلیاں اپنی رکھی ہوئی تھیں، اور باقی جو ساتھی جو ان کے ساتھ بیٹھے تھے، باقی دیگر افراد جو تھے جو درس کے بعد جانے والے تھے چلے گئے تھے، کچھ حضرات بیٹھے ہوئے تھے، وہی دائیں طرف بیٹھے تھے، اور یہ ان کے ساتھی میرے بائیں طرف بیٹھے۔ اس میں کچھ کپڑے کے تاجر تھے ہول سیل مارکیٹ کے، اور کچھ جو ہیں وہ یونیورسٹی کالج کے حضرات تھے۔ اب یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا جو کسی نے نہیں بولنا، میں نے بات کرنی ہے۔ تو انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ مجھے ابھی پڑھنے پڑھانے سے کافی تعلق رہا ہے، اس لیے اندازہ تھا۔ میں نے کہا یہ میرے کسی لیکچر پہ تیار ہو کے تشریف لائے ہیں جو ہاتھ یوں رکھ کر بیٹھے ہوئے، لہٰذا انہوں نے آغاز کیا گفتگو کا۔ تو آغاز گفتگو کا یہ کیا، تو گفتگو کیونکہ مناسبت رکھتی ہے، تعلق رکھتی ہے، اس لیے میں مکمل اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بخاری شریف کے اندر 5 حدیثیں موجود ہیں رفع دین کرنے کی، لیکن آپ رفع دین نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے ایک بات، دوسری بات انہوں نے کہا کہ بخاری شریف میں 5 حدیثیں ہیں رفع دین کرنے کی، اور نہ کرنے کی کوئی حدیث نہیں، تو آپ ان 5 حدیثوں کے باوجود رفع دین نہیں کرتے، اس کی وجہ بخاری شریف کو آپ سب سے زیادہ صحیح کتاب بھی مانتے ہیں، پھر آپ عمل بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ نے جو توفیق دی تو میں نے ان سے بات گزارش کی، میں نے کہا آپ نے فرمایا کہ بخاری شریف میں رفع دین نہ کرنے کی کوئی حدیث نہیں، رفع دین نہ کرنے کی حدیث ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کی بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کہ جس میں سے شروع کا رفع دین ہے، آگے کا رفع دین نہیں، لہٰذا یہ حدیث موجود ہے۔ لیکن بہرحال میرا مزاج بحث کا نہیں ہے، میں آپ سے بحث نہیں کرتا، آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ نہ کرنے کی کوئی حدیث نہیں، لیکن یہ حدیث ہے، بہرحال آپ جب فارغ ہوں تو اس کو دیکھ لینا۔ اب جو بخاری شریف کے اندر رفع دین کرنے کی 5 حدیثیں ہیں، یہ کتنے راویوں سے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کہا کوئی حرج نہیں، میرا آپ کا مناظرہ تو ہے نہیں کہ جو ہار جیت کا فیصلہ ہو، بات سمجھنے سمجھانے کی ہے۔ یہ 2 راویوں سے ہیں، ایک راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، ان سے 4 روایتیں ہیں، اور ایک راوی مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ ہیں، ان سے 1 روایت ہے، تو 4 اور 1 5 ہو گئی۔ تو 5 روایتیں ہیں، 4 روایتیں ایک راوی سے، 1 روایت ایک راوی سے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایتوں کی وجہ سے رفع دین کرتے ہیں، یا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی روایت میں سے رفع دین کرتے ہیں، یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ ان کی فقہ ہے، تو اس کو فقہ البخاری کہتے ہیں، یا فقہ بخاری کی وجہ سے آپ رفع دین کرتے ہیں؟ 3 میں سے کس وجہ سے آپ رفع دین کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر آپ نہیں سمجھے تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں، میں اپنی بات کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اگر آپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کی وجہ سے رفع دین کر رہے ہیں، تو خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، ان کے معتبر اور مستند استاد ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رفع دین نہیں فرماتے تھے۔ اگر آپ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی وجہ سے رفع دین فرما رہے ہیں، تو سنن نسائی جو سیاستہ میں شامل کتاب ہے، اس میں 3 سندوں سے روایت موجود ہے کہ وہ سجدے کا رفع دین بھی کرتے تھے، اور آپ سجدے کا رفع دین نہیں کرتے، تو لہٰذا مالک بن حویرث کی وجہ سے بھی آپ رفع دین نہیں کر رہے۔ اگر کر رہے ہوتے تو یہ آپ کا عمل ان کے مطابق ہوتا۔ تو آپ امام بخاری رحمۃ اللہ کے فقہ کی وجہ سے رفع دین کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث میں مقام بہت اونچا ہے، لیکن فقہ میں ان کا مقام تسلیم نہیں ہوا۔
ان کے مقابلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فقہی مقام بلند ہے، تو لہٰذا ہم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی مقام کی وجہ سے رفع دین نہ کریں تو ہم مشرک ہو جائیں، اور آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کریں تو آپ مشرک نہ ہوں، موحد ہوں۔ یہ مجھے ذرا آپ بات سمجھا دیں کہ اس میں فرق کیا ہے۔ کہنے کہ ٹھیک ہے چھوڑیں جی، یہ بات تو میں نے ویسے عرض کر دی تھی، یہ موضوع نہیں ہے، یہ تو ویسے بات آ گئی تھی، اس کو چھوڑ دیں۔ جو اصل بات وہ جو میرا اندازہ تھا، تو انہوں نے فوراً کہا کہ قرآن مجید کو بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں۔ کہنے کا دلیل بیان کریں۔ میں نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، تو انہوں نے فوراً وہیں ہاتھ رکھا ہوا تھا، اپنے مترجم کا ترجمہ کھول کر میرے سامنے رکھ ترجمہ پڑھیں۔ میں نے کہا آپ پڑھ دیں، ہمیں اعتماد ہے کہ آپ صحیح پڑھیں گے۔ تو انہوں نے ترجمہ پڑھا کہ نہیں چھوتے اس کو پاکیزہ فرشتوں کے سوا۔ میں نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں چھوتے اس کو پاکیزہ فرشتوں کے سوا، آپ فرشتے ہیں؟ حیران نہیں۔ تو میں نے کہا آپ نے کیوں چھوا ہوا؟ ترجمہ تو آپ خود کر رہے ہیں کہ اس کو پاکیزہ فرشتوں کے سوا کوئی نہیں چھوتا، تو آپ جو ہے جب فرشتے نہیں ہیں تو آپ نے اس کو چھوا ہوا کیوں؟ اب خاموش۔ میں نے کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا پاکیزہ فرشتوں کے سوا، معلوم ہوا کہ فرشتے دو قسم کے ہوتے ہیں، پاکیزہ بھی ہوتے ہیں، ناپاک بھی ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی کوئی آیت مجھے سنا دیں جس میں ہو کہ فرشتے دو قسم کے ہیں، پاکیزہ اور ناپاک، یا نبی اسلام کے ارشاد گرامی سنا دیں کہ فرشتے دو قسم کے ہیں، پاکیزہ اور ناپاک۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر فرشتے ایک ہی قسم کے ہوتے تو لفظ پاکیزہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو تیسرا سوال میرا اس سلسلے میں کہ لا یمسو نہیں چھوتے ہو اس کو، قرآن مجید کو، الا المطہرون پاکیزہ کیے ہوں کے سوا، کہ جن کو پاکیزگی حاصل ہے وہی چھوتے ہیں۔ آپ نے فرشتے کس لفظ کا ترجمہ کیا؟ آپ نے مترجم پر اعتماد کیا ہے نا۔ کسی کے اعتماد پر کسی کی تحقیق کو قبول کرنا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ اگر آپ مترجم کی تقلید کریں تو آپ موحد ہوں، اور ہم اگر امام حنیفہ رحمہ کی تقلید کریں جو مجتہد ہیں تو ہم ہو جائیں مشرک۔ یہ فرق بھی آپ مجھے سمجھاتے ہیں۔ بس انہوں نے نہ کوئی اس پہ جواب دیا، جیسے قرآن ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، پکڑا، الیک سلیک کے بغیر دروازہ کھولا، اٹھ کے باہر چلے گئے۔ اب جو کالج یونیورسٹی والے حضرات تھے انہوں نے فوراً کہا، محسوس کیا، کہنے کہ سر ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، ہمیں تو نہیں معلوم تھا، ہم ان کے دلائل سنتے تھے تو وہاں سمجھتے تھے کہ ان جیسے دلائل دینے والا کوئی ہے نہیں، لیکن آج ان کی کیفیت دیکھ کر ہمیں اندازہ ہو گیا، تو لہٰذا آپ معذرت چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ معذرت کی ضرورت نہیں، معذرت کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر ایک بات عرض کرتا ہوں، جو شخص تقلید سے نکلتا ہے سب سے پہلے خلاف ادب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ادب اور احترام کی نعمت چھین لیتا ہے، سب سے پہلی بات اس کے اندر یہ واقع ہوتی ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ اب ان کے جو بڑے تھے، ایک ساتھی تھے، وہ کپڑے کے تاجر تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارا ایک سوال ہے کہ اگر آپ ہمارے ایک سوال کا جواب دے دیں تو ہم اس وقت جتنے 9 ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم واپس حنفی ہونے کا اعلان کر دیں گے۔ تو میں نے کہا میں اس کا مکلف نہیں ہوں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکلف نہیں ہے، حضرت کے ذمے ہے کہ ما علیک الا البلاغ، کہ آپ کی ذمہ داری ہے بات کا پہنچانا، منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں، تو منوانا میں امتی ہوں، میری ذمہ داری کیسے ہو سکتی؟ بہرحال آپ سوال کریں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ تو انہوں نے اس پہ سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ آج آپ کا درس تھا، اس دن اتفاق سے درس تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سورہ فتح پہ درس تھا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ تو اس حوالے سے میں نے کہا تھا کہ صحابہ کرام جو ہم معیار حق ہیں، تو صحابہ کرام کی اتباع میں نجات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا صحابہ کرام کی اتباع میں نجات ہے، اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تقلید کی ہے تو ہم بھی تقلید کرتے ہیں، انہوں نے تقلید نہیں کی تو اس معنی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ بات سمجھائی گئی ہے ان لوگوں کو، کیوں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا ائمہ متبوعین جتنے ہیں، یہ بات کے ہیں، صحابہ کرام سے بات کے ہیں، تو لہٰذا آپ یہی کہیں گے کہ صحابہ کرام ہم نے تقلید نہیں کی، یہ تو بات کے تھے، تو لہٰذا اس کے معنی ہے تقلید جو ہے وہ جائز نہیں۔
صحابہ کے طریقے سے مطابق نہیں رکھتا. بہرحال اللہ نے ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنانا تھا. تو اللہ نے جو دل میں بات ڈالی تو میں نے اسے بات گزارش کی. میں نے کہا میرا ایک سوال ہے آپ سے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ 30-32 صفحے ہیں نماز کی. آج کل لوڈ شیڈنگ کا زمانہ ہے کہ لائٹ کا پتہ اعتبار نہیں ہے. نماز کے لیے کھڑے ہوئے سپیکر کی بیٹری فیل ہو گئی. اب کیا کریں؟ اب انتظار کرتے ہیں تو نماز جا رہی ہے. اگر پڑھتے ہیں تو آواز کیسے منتقل کریں گے؟ لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ اب رکوع کرنا ہے سجدہ کرنا؟ کہنے لگے حضرت آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں، اس میں کیا مشکل ہے، مکبر کھڑے کریں گے. تو میں نے کہا جو پیچھے والی صفوں والے ہیں 31-32 صفوں والے، وہ کہیں کہ ہم اس مکبر کی آواز پہ عمل کریں گے جس مکبر کی آواز پہ پہلی صف والے عمل کر رہے ہیں، تو آپ اس کو جواب کیا دیں گے؟ کہا جی یہ تو کیا ہم ان سے کہیں گے کہ ارے بے وقوفو، پہلی صف والے تو امام کو سن رہے ہیں، امام کو دیکھ رہے ہیں، ان کو مکبر کی ضرورت نہیں، مکبر کی ضرورت تو پیچھے والوں کو ہے. تو میں نے کہا آپ نے مسئلہ حل کر دیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس امت کی پہلی صف والے ہیں، ان کو تقلید کی ضرورت نہیں. وہ امام کو، نبی علیہ السلام کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. مکبر کی ضرورت پیچھے والوں کو ہے جو حضرت کی آواز ہم تک پہنچائے. اس لیے ہمارے لیے تقلید ضروری ہے، پہلی صف والوں کے لیے نہیں. تو الحمدللہ اللہ قبول فرمایا ان کو. حضرات نے اسی بات اس کہا جی ہمیں بات سمجھ میں آ گئی، الحمدللہ ہم نے اس کو کیا. بہرحال اس کے بعد بھی وہ آتے رہے یہاں درس کے اندر. تو یہ بات میں نے گزارش کی. تو بہرحال اس میں جو بات اصل میں ہے وہ یہ بات اس بات کی تھی کہ بغیر وضو قرآن مجید کو جو ہاتھ لگانا ہے یہ بے ادبی ہے. تو ادب احترام جو ہے ضروری ہے. اور تیسری چیز جو اس نعمت کی قدردانی کے لیے ضروری ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کا معمول. اور رات کے درس میں بھی بات عرض کی تھی کہ ہمارے شیخ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ سال میں کم سے کم 2 بار قرآن مجید مکمل کرے. چوتھی ذمہ داری اس قدردانی کی وہ ہے اس کا حفظ. یہ فرض کفایہ ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو بھی اور خود بھی آپ کو اللہ توفیق دے تو یہ حفظ کی طرف اپنے آپ کو لگائیں. 5ویں جو قدردانی کا تقاضا، قدردانی کا جو 5واں تقاضا ہے وہ اس کا فہم ہے، اس کو سمجھنا. اور چھٹا یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا، اور عمل بھی اپنی مرضی سے نہیں کرنا. اور اس سلسلے میں کیسے عمل کرنا ہے یہ بات آگے انشاءاللہ آئے گی. اور 7ویں بات یہ ہے قرآن مجید کی اشاعت، اس کی تعلیم کے سلسلے میں مالی معاملت بھی کرنا اور اخلاقی مدد بھی کرنا. تو یہ نعمت کی قدردانی کے تقاضے ہیں. اور اس سلسلے میں جو ذمہ داری ہے ہم اس وقت جو چیز سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ کہ اس کی تلاوت ہے. اور تلاوت کے لیے یہ ضابطہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے نزولی طریقہ بیان فرمایا. اس کی تلاوت کا اس طریقے کو سیکھنا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے سمجھنا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس قرآن مجید کے سمجھنے کا مقصود کیا ہے. مقصود ہے کہ عقیدہ صحیح ہو جائے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ عمل صحیح طور پر ہو جائے. تو یہ 4 باتیں ہیں. تو لہٰذا اب یہ درس میں 4 باتیں انشاءاللہ چلیں گی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کا طریقہ سیکھیں گے کہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے. اس سلسلے میں روزانہ کوشش ہوگی کہ کوئی نہ کوئی اصول اس حوالے سے جو ہے وہ اس کو اختیار کر لیا جائے. آج مختصر ایک اصول میں عرض کر دیتا ہوں تو یہ تاکہ آج کے آغاز ہوگا. سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت میں آواز کی مقداریں 3 ہیں. ہمارے ہاں اردو بول چال میں، اپنی بول چال میں مقداریں 2 ہیں، چھوٹی اور درمیانی. کم چھوٹی مقدار، کام بڑی مقدار ہو گئی. تو اسی طریقے سے من یہ چھوٹی مقدار ہے، مان یہ بڑی مقدار ہو گئی. تو لہٰذا در یہ چھوٹی مقدار ہے، دور یہ لمبی مقدار ہو گئی. دن یہ چھوٹی مقدار ہے، دین یہ لمبی مقدار ہو گئی. لیکن قرآن مجید کی تلاوت میں آواز کی مقداریں 3 ہیں، چھوٹی مقدار، درمیانی مقدار اور لمبی مقدار. اب چھوٹی مقدار جو ہے اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ میں مختصر آج کے سبق کے طور پہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ آپ کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کا انگوٹھا ہے. انگوٹھے کی نوک آپ اسی ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے اندر والے سرے پہ رکھیں. آواز اور انگوٹھے کی نوک کی نیچے کی طرف حرکت کو ایک ساتھ شروع کریں
تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انگلی میں 3 پورے ہیں، 3 حصے ہیں۔ پہلا پورا اس کے آدھے حصے تک جب انگوٹھے کی نوک پہنچے تو یہاں تک ادا ہونے والی آواز چھوٹی مقدار کی آواز ہوگی۔ تو میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ تو با، بی، بو۔ اب اس میں ایک احتیاط فرمائیں کہ جھٹکا نہ آئے، با، بی، بو، جھٹکا نہ آئے، یہ 2 حرف بن جائیں گے، جھٹکے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پہلے پورے کے آدھے حصے تک انگوٹھے کی نوک کو اترنے دینا ہے۔ تو یہاں تک اترنے دینے تک آپ آواز جو ادا کریں گے چھوٹی مقدار کی آواز ہوگی۔ با، بی، بو، تا، تی، تو، جا، جی، جو، دا، دی، دو، کا، کی، کو، لا، دی، لو، ما، می، مو، نا، نی، نو، ہا، ہی، ہو۔ تو یہ پہلا اصول جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں گے کہ چھوٹی مقدار کو ادا کریں گے، اس کا اندازے کا طریقہ یہ ہے، اس انداز سے اس کو ادا کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن مجید کا فہم کیا ہے، مفہوم کیا ہے، یہ انشاءاللہ سورۃ فاتحہ کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، ہر رکوع کے حوالے سے انشاءاللہ یہ سورۃ فاتحہ سے گفتگو شروع ہوگی، کل ہر اصول کے حوالے سے چلے گی۔ تیسری بات ہے کہ عقیدہ، مقصود ہے عقیدہ صحیح ہونا۔ عقیدے کے بارے میں ایک بات کل عرض کی تھی، اس کو میں پھر عرض کر دیتا ہوں، اسی سے آغاز کر رہا ہوں کہ دیکھیں کہ انسانی زندگی کا جو مکمل نظام اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ دین اسلام کیا ہے؟ وہ دین ہے جو اللہ نے دیا ہے، نبی علیہ السلام کے ذریعے سے دیا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے کہ دین اسلام کیا ہے۔ وہ دین جو اللہ نے عطا کیا، ذریعہ اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور عمل کا نمونہ معیار حق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے۔ اور دین میں سب سے بنیادی چیز کہ خبر ہے یا حکم ہے، ان کو ماننا ہے، اور ماننے کے بعد جو حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ اب ماننا جو ہے اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو ایمان شریعت کی اصطلاح میں کیا ہے؟ وہ خبر یا حکم جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہو، اسے حواس اور عقل کی بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اعتماد کی وجہ سے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے طریقے پر کسی شک اور شبہ کے بغیر دل سے سچ ماننا، زبان سے اقرار کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ایمان میں سب سے پہلا ایمان ہے اللہ پر ایمان۔ تو اللہ پر ایمان کیا ہونا چاہیے، اس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اور اس کے بعد جو چوتھا جز ہے وہ ہے عمل، کہ عمل میں، عبادت میں سب سے پہلا عمل نماز ہے۔ تو سب سے پہلے نماز کے احکام اور مسائل ہمیں سیکھنے چاہیے۔ اور نماز کے حوالے سے بنیادی مسئلہ یہ عرض کر دوں آج کہ نماز تو 5 وقت کی فرض ہے۔ نماز جو ہے وہ حکم کے لحاظ سے 4 قسم کی ہے: فرض نماز، واجب نماز، سنت نماز، نفل نماز۔ فرض نماز 2 قسم کی ہے، ایک ہے فرض عین، ایک ہے فرض کفایہ۔ فرض عین کہتے ہیں جو ہر فرض پر فرض ہو، اور فرض کفایہ ہے کہ چند کے ادا کرنے سے سب کی طرف سے ادا ہو جائے، لیکن ثواب انہی کو ملے گا جنہوں نے ادا کیا ہے۔ فرض عین کہ ہر مرد عورت پر فرض ہے، کہ مرد کے ادا کرنے سے عورت کی ادا نہیں ہوگی، عورت کے ادا کرنے سے مرد کی ادا نہیں ہوگی، والدین کے ادا کرنے سے اولاد کی ادا نہیں ہوگی، اولاد کے ادا کرنے سے والدین کی ادا نہیں ہوگی۔ ہر فرض پر اس کا ادا کرنا لازم ہے۔ یہ ہے 5 وقت کی فرض نماز: 2 رکعت فجر کے، 4 رکعت ظہر کے، 4 رکعت عصر کے، 3 رکعت مغرب کے، 4 رکعت عشاء کے۔ اور اس کے ساتھ مردوں پر جمعہ کی نماز یہ فرض ہے۔ اور نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، صرف مردوں کے لیے ہے، وہ بھی فرض کفایہ ہے۔ اس کے بعد ہے واجب نماز، یہ روزانہ کی نماز وتر، یہ ہر مرد عورت پر واجب ہے، یہ 3 رکعت واجب ہے۔ 3 رکعت نہیں پڑھیں گے تو یہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ فرض اور واجب نماز میں یہ بات لازم ہے کہ اگر آپ اس کو چھوڑیں گے تو یہ فاسق ہونا ہے، اور اگر آپ انکار کریں گے تو فرض کے انکار سے کافر ہوں گے۔
اور واجب کے انکار سے کافر تو نہیں ہوں گے لیکن فاسق ہوں گے۔ فرض اور واجب نماز کے چھوڑنے کا کیا نقصان ہے؟ فرمایا ایک ہوتا ہے جہنم کا۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے معراج کے موقع پہ دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، اس کا سر پتھر پر ہے، ایک کھڑا ہے جو زور سے پتھر اس کے سر پہ مارتا ہے، سر کچلا جاتا ہے، مغز باہر نکل آتا ہے۔ حضرت نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا حضرت یہ جو پٹ رہا ہے، جس کے سر پہ پتھر مارا جا رہا ہے، یہ وہ ہے جو نماز کی فکر نہیں رکھتا۔ یہ نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑھتا تو ہے، فکر نہیں ہے، موقع ملا تو پڑھ لی، موقع نہ ملا تو نہ پڑھ۔ جب اس کی سزا یہ ہے، فرمایا یہ قیامت تک کے لیے سزا ہے، تو پھر نہ پڑھنے کی سزا جو ہے وہ کتنی ہوگی؟ تو لہٰذا اس میں احتیاط فرمانا ہے۔ اور اس کے بعد میں عرض کر رہا تھا کہ واجب نماز میں نماز وتر ہے جو ہر مرد عورت پر واجب ہے، اور نماز عید ہے یہ مردوں پر واجب ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے سنت بھی دو قسم کی ہے، مؤکدہ ہے اور غیر مؤکدہ ہے۔ 12 رکعتیں روزانہ سنت مؤکدہ ہیں، فجر کی 2 رکعت، ظہر میں 6 رکعت، اور مغرب کی 2 رکعت، عشاء کی 2 رکعت، اور نماز جمعہ میں مزید 4 رکعت، فرض نماز جمعہ پڑھنے کے بعد 4 رکعت یہ اضافی ہیں، 6 رکعت روزانہ والے تو ہیں، 4 رکعت یہ اضافی ہیں، یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ اور سنت مؤکدہ چھوڑنے کا نقصان نبی علیہ السلام کی شفاعت سے محرومی کا اندیشہ ہے، اور حضرت کے قرب سے محروم ہونے کا اندیشہ ہے، تو لہٰذا اس کا اہتمام بھی پورا ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے جو سنت غیر مؤکدہ ہیں، یہ عصر سے پہلے 4 رکعت، عشاء سے پہلے 4 رکعت پڑھ لیں تو بڑی فضیلت ہے، اگر نہ پڑھیں تو اس پہ گرفت نہیں ہے۔ اس کے بعد باقی جتنی نمازیں ہیں یہ نفل نمازیں ہیں، تو مزید نماز کے احکامات پر گفتگو ہوگی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ میقات و صیام ہیں، جن حضرات کو چاہیے تو بلا تکلف اپنی ضرورت کے مطابق یہاں سے اٹھا سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ کما تحب و ترضی عزز لما تحب و ترضی۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت الغفور الكريم إنك أنت الغفور الرحيم فاغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين، اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم۔ اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب صحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وارزقنا اتباعهم بإحسان وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم،
ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين.